جو حکم دیتا ہے ذکر کا، اور اس کے مقابلے میں اللہ جو حکم دیتا ہے گناہ نہ کرنے کا، ذکر کرنے کا، اللہ فرماتا ہے شیطان تمہیں حکم دیتا ہے بے حیائی اور گناہ کے کام کرنے، دونوں ایک دوسرے کے سامنے۔ اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اللہ کا حکم ہے کہ ذکر کرو، بہت کرو، اور شیطان حکم دیتا ہے بے حیائی اور گناہ کے کام کرنے کا۔ اللہ حکم دیتا ہے کہ جو تم کو حلال مال دیا گیا ہے، رزق دیا گیا ہے، اس کو خرچ کرو، غریبوں کی مدد کرو، فقیر کو دو، اور شیطان یعیدکم الفقر، شیطان تمہیں فقر سے ڈراتا ہے، دے دے گا تو تیرے پیسے کم ہو جائیں گے، بالکل ایک دوسرے کے مقابلے کے اندر۔ اللہ حکم دیتا ہے ہر اس کام کا جو کام مومن کو موت کے بعد اللہ کی جنت تک پہنچانے والا، صراط مستقیم کا حکم دیتا ہے، اور شیطان صراط مستقیم کا راستہ روکے بیٹھا ہے۔ قرآن میں فرماتے لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، اے اللہ میں ضرور تیرے سیدھے راستے پر ان لوگوں کو نہ پہنچانے نہ چلنے کے لیے بیٹھ جاؤں، جانے نہیں دوں گا میں تیری رحمت تک۔ اور اللہ یہ چاہتا ہے کہ اس کا مومن بندہ اللہ کی رحمت کی گود میں پہنچے، بالکل ایک دوسرے کے مقابلے۔ لیکن آدمی نہیں سنتا، اللہ کی نہیں سنتا، شیطان کی سنتا ہے، گناہ کرتا ہے، شراب پیتا ہے، داڑھی منڈواتا ہے، آخرت کا خوف اس کے دل کے اندر نہیں ہے۔ یہ بات کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ، اولئک حزب الشیطان الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون۔ یہ لوگ جو گناہوں سے باز نہیں آتے، شراب پینے سے، داڑھی منڈوانے سے، جھوٹ بولنے سے، حرام کھانے سے، گناہ کرنے سے جو باز نہیں آتے، بات کیا ہے؟ استحوذ علیہم، شیطان ان کے اوپر مسلط ہو گیا، وہ انہیں چلنے ہی نہیں دیتا۔ یہی مطلب ہے لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، تیرے سیدھے راستے پر انہیں منزل تک پہنچنے کے لیے، جنت تک کے لیے، رضا تک پہنچنے کے لیے جو راستہ ہے، اس راستے پر میں ضرور بیٹھ جاؤں گا، تیری سننے نہیں دوں گا۔ مطلب کیا ہے؟ کیوں نہیں سنتا؟ قرآن کہتا ہے استحوذ علیہم الشیطان، شیطان ان کے اوپر سوار ہو گیا۔ سوار ہو نے کیا کیا؟ فانساہم ذکر اللہ، اللہ کی یاد اور اس کے ذکر کو بھلا دیا۔ اللہ اعلان کرتا ہے کہ اچھا تو یہ کون لوگ ہیں؟ اولئک حزب الشیطان، یہ جماعت شیطانوں کی جماعت ہے، اللہ کی جماعت ہے۔ یہ کرنے والے لوگ اللہ کی رحمت کے بندے نہیں ہیں، یہ کرنے والے لوگ تو شیطان کے بندے ہیں، اس کے چیلے ہیں۔
تو کیا ہوگا؟ الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون، کان کھول کر سن لو کہ شیطان کے بندے اور شیطان کی جماعت کامیاب نہیں ہے، نامراد ہے۔ دنیا میں اگرچہ کچھ پیسے ہوں لیکن موت کے بعد قبر میں اور اللہ کی بارگاہ میں اور میدان محشر میں ٹوٹے والے۔ ایسا کرنے والا یعنی جو گناہ کرتا رہتا ہے، توبہ نہیں کرتا، رمضان آیا، رحمت کے دن اور رات آئے، گناہ سے توبہ نہیں کرتا۔ اللہ نے جنت کے دروازے کھول دیے، عمل کرو مقبول ہوگا اور جنت میں جاؤ، نہیں متوجہ ہوتا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ اللہ کے ذکر اور اللہ کی یاد سے غافل ہو گیا تو اللہ کیا کہتا ہے؟ وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ۔ جو اللہ کے ذکر سے غافل ہو جائے گا، رمضان کے دن اور رات گزر رہے ہیں، جانتا ہے گناہ ہے مگر گناہ سے توبہ نہیں کرتا، ہم اور راستہ کھول دیں گے، دین دے دیں گے، بلکہ ہم اس کے اوپر نقیض لہ شیطان، ایک شیطان مسلط کر دیں گے۔ چل کتنا چلتا ہے دور کو، اللہ کے راستے سے ہٹتا ہے، راستے پر چلنا نہیں چاہتا، دیکھ رہا ہے رحمت کے دن اور رات آ رہے ہیں لیکن توجہ نہیں ہے، ہم بھی تجھے چھوٹ دیتے ہیں، شیطان مسلط کرتے ہیں، بہو لہو قرین، جو اس کے ساتھ ساتھ رہے گا کبھی چھوڑے گا نہیں۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ اللہ کی ذات سے، اللہ کی رحمت سے، اللہ کی جنت سے محرومی، دوری۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اللہ کا ذکر کرو، جو اللہ فرما رہا ہے اس کو زندگی میں اتارو، اس کو اپنا طریقہ بناؤ، جو شیطان کہہ رہا ہے، حکم دے رہا ہے، اس سے اپنے آپ کو دور کرو۔ رحمت کے دن آئے ہیں، اللہ سے استغفار کرو، توبہ کرو، اگر نہیں کرو گے تو اللہ کو کسی کو بتا دیں گے۔ ساری دنیا اگر ایمان لے آئے تو اللہ کی الوہیت اور خدائی میں گھس جاتی تھی۔ ساری دنیا جہنم کا کنڈا بن جائے تو اس کی خدائی کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کرو یعنی استغفار کرو، توبہ کرو، اے اللہ غلطی ہو گئی، اب معاف کر دیجیے، اب شراب نہیں پیئیں گے، اب نماز نہیں چھوڑیں گے، اب روزہ نہیں چھوڑیں گے، اب تیرے نبی کی مخالفت نہیں کریں گے، داڑھی نہیں مڈائیں گے، بے حیائی کے کام نہیں کریں گے، معاف کر دیں گے۔ روزہ کھلا ہوا ہے، نہیں کرے گا تو ہم شیطان کو مسلط ایسا کریں گے، ایسا کریں گے، چھوٹ نکلنا بھی چاہے گا تو نکل، وہ قرین ہے، تیرے ساتھ ساتھ ہے۔ میرے بھائی، رمضان کو اللہ کا شکر ہے کہ 30 دن گزر گئے، اب یہ آخر کے 9 دن یا 10 دن رہ گئے ہیں۔ مومن کو چاہیے کہ جتنی اس نے یہاں کو ذکر ہی کرنے والے لوگ آتے ہیں، جتنی
جتنی محنت اب تک کی ہے ان 10 دن اور راتوں میں اور زیادہ محنت، جتنا قرآن پڑھتا تھا اور بھی زیادہ پڑھے، جتنا روتا تھا اللہ کی یاد میں تڑپتا تھا اللہ کے ذکر میں اور زیادہ کرے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ دل پھر کبھی زندگی کے اندر محسوس کرنا ہے، یہ سمجھ کر حدیث میں آتا ہے ہر نماز اس طرح پڑھو کہ ہو سکتا ہے کہ یہ نماز آخری نماز ہے، مطلب دل لگا کر پڑھو، یہ سمجھ کر پڑھو، ہو سکتا ہے پھر نماز پڑھنے کا موقع نہ ملے۔ جو لینا ہے اللہ سے، جو مانگنا ہے، جو بھیک ہے لے لو، آج ہر عبادت کے لیے ہے، صرف نماز کے لیے۔ رمضان ہے، ہو سکتا ہے کہ پھر رمضان نہ ہو، آج رحمت اللہ کی لٹ رہی ہے، جو حاصل کر سکتے ہو کر لو، جو توبہ کر سکتے ہو توبہ کر لو، جو مانگ سکتے ہو گناہوں کی مغفرت وہ کر لو۔ پھر کون جانتا ہے کتنے ساتھی بن گئے، کتنے باقی ہیں، کتنے دن کے لیے باقی ہیں۔ اس لیے میرے بھائی جو آنے والے دن ہیں ان کی اہمیت کو سمجھو۔ جب آخر عشرہ آتا تھا تو اللہ کا نبی سب کچھ کرتا رہتا تھا، قرآن پڑھتا رہتا تھا، اللہ کا ذکر کرتا، لیکن جب آخر عشرہ آتا تھا تو حدیث میں تھا کمر کو کس لیا کرتے، کمر کسنا اور زیادہ عبادت خداوندی کے اندر منافق ہو جاتی۔ اس لیے اللہ نے یہ دن دیے ہیں کہ ان کی قدر کی اللہ سے توفیق مانگنی چاہیے، دعا کرنی چاہیے، قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے زیادہ سے زیادہ، اور تسبیح اور ذکر اللہ کے اندر اپنے وقت کو لگانا چاہیے۔ اللہ ہمارے گزشتہ دنوں کے اندر جو کچھ ہم نے ٹوٹی عبادت کی ہے اسے قبول کرے، اور جو دن آ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان دنوں کے اندر زیادہ سے زیادہ عبادت کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی رضا عطا فرمائے اور خوشنودی عطا فرمائے۔ صلی اللہ